افغانستان اور پاکستان پر ٹیپی خانہ بدوش ان کے کیا اثرات ہیں، اس کا جائزہ لیں گے پہلے حصے میں کہ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ افغانستان اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وسطی ایشیا سے آنے والے ترک، ہن، منگول اور دیگر خانہ بدوش قبائل کا ذکر کیوں ملتا ہے؟ آخر یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے اور انہوں نے اس خطے پر ایسا کیا اثر ڈالا کہ آج بھی ان کی چھاپ ہماری زبان، ثقافت، سیاست، فوجی روایات اور معاشرت میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 2000 سال سے زیادہ پر محیط اس دلچسپ تاریخ کا جائزہ لیں گے اور جانیں گے کہ یوریشین اسٹیپ یعنی ایشیا اور یورپ کے درمیان پھیلے ہوئے وسیع گھاس زاروں سے آنے والی اقوام نے افغانستان اور پاکستان کی تقدیر کو کس طرح بدل دیا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یوریشین اسٹیپ ہے کیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسلسل گھاس کا ایک میدان ہے، مشرقی یورپ سے شروع ہو کر روس، قازقستان، ازبکستان، منگولیا تک پھیلا ہوا ہے۔ ہزاروں برس تک یہاں ایسے قبائل آباد رہے جن کی زندگی کھیتی باڑی کے بجائے گھوڑوں، اونٹوں اور مویشیوں پر منحصر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں خانہ بدوشوں یا نوماڈ کہا جاتا ہے، یا لوگ مستقل شہروں میں رہنے کی بجائے موسم کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے۔ گھوڑا ان کی زندگی کا سب سے اہم ساتھی تھا۔ بچپن ہی سے انہیں گھڑ سواری، تیر اندازی اور جنگی مہارتوں کی تربیت دی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی فوجیں غیر معمولی رفتار سے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر سکتی تھیں۔ اس زمانے کی بڑی سلطنتوں کے لیے ایسی متحرک فوجوں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ ان خانہ بدوش اقوام میں سیتھین، یوزی، مختلف ہن، ترک قبائل اور بعد میں منگول نمایاں تھے۔ یہ سب مختلف ادوار میں جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے افغانستان پہنچے۔ افغانستان ان کے لیے ایک قدرتی دروازہ تھا، کیونکہ خیبر بولان اور دیگر پہاڑی راستے وسطی ایشیا کو برصغیر سے ملاتے تھے۔ اسی لیے تاریخ میں بے شمار لشکر انہی راستوں سے گزرتے ہوئے اس خطے میں داخل ہوئے۔ تاہم یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ تمام لوگ صرف حملہ آور نہیں تھے۔ بہت سے قبائل یہاں آ کر مستقل آباد ہو گئے۔ انہوں نے مقامی آبادی کے ساتھ رہنا شروع کیا، شادیاں کی، تجارت کی، ریاستیں قائم کی اور رفتہ رفتہ اس خطے کی تہذیب کا حصہ بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اثرات صرف جنگوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ معاشرے کے تقریباً ہر شعبے میں محسوس کیے جانے لگے۔ پہلی صدی عیسوی میں یوزی قبائل نے ایک عظیم سلطنت قائم کی جسے کشان سلطنت کہا جاتا ہے۔ یہ سلطنت موجودہ افغانستان، پاکستان، تاجکستان اور شمالی ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ کشان حکمرانوں نے نہ صرف مختلف علاقوں کو ایک مضبوط سیاسی نظام میں متحد کیا، بلکہ تجارت، فنون لطیفہ اور مذہبی رواداری کو بھی فروغ دیا۔ یہی وہ دور تھا جب شاہراہ ریشم کے ذریعے چین، وسطی ایشیا، ایران اور ہندوستان کے درمیان تجارت اپنے عروج پر پہنچی۔ قافلے ریشم، مسالہ جات، قیمتی پتھر، دھاتیں، دیگر قیمتی اشیاء ایک خطے سے دوسرے خطے تک لے جاتے تھے۔ صرف سامان ہی نہیں بلکہ خیالات، تصورات، مذاہب، زبانیں اور فنون بھی انہی راستوں کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ اسی لیے کشان سلطنت کو قدیم دنیا کی اہم ترین تہذیبی ریاستوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور مختلف ترک قبائل وسطی ایشیا سے افغانستان کی طرف آتے رہے۔ انہوں نے یہاں مضبوط حکومتیں قائم کی، جن میں غزنوی اور غوری سلطنتیں خاص طور پر اہم ہیں۔ ان ریاستوں نے افغانستان کو سیاسی اور عسکری طاقت کا مرکز بنایا اور بعد میں برصغیر کے وسیع علاقوں تک اپنی حکمرانی کو پھیلایا۔ ان حکمرانوں کے ساتھ صرف فوجیں ہی نہیں آئیں بلکہ منتظمین، علماء، تاجر، معمار، شاعر اور دانشور بھی آئے، صوفی بھی آئے۔ انہوں نے نئے انتظامی ادارے قائم کیے، شہروں کو ترقی دی، قلعے تعمیر کیے اور تجارت کو فروغ دیا۔ یوں افغانستان صرف جنگوں کا میدان نہیں رہا بلکہ علم، ثقافت اور ریاستی نظم و نسق کا ایک اہم مرکز بھی بن گیا۔ اسی دور میں جنگی حکمت عملی میں بھی نمایاں تبدیلیاں آئیں۔ خانہ بدوش اقوام کی اصل طاقت ان کی برق رفتار گھڑ سوار فوجیں تھیں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تیر اندازی کرتے، اچانک حملہ کرتے، پھر پیچھے ہٹ کر دوبارہ وار کرتے تھے۔ اس انداز جنگ نے پورے خطے کی فوجی سوچ کو بدل دیا اور کئی صدیوں تک یہی حکمت عملی افغانستان اور برصغیر کے مختلف مسلم سلطنتوں کی طاقت بنی رہی۔